السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ رب کریم خوش رکھے، آباد رکھے۔ رمضان المبارک کی مبارک بہاریں چل رہی ہے اور آدھے سے زائد حصہ بہت تیزی کے ساتھ اور ہماری ناقدریوں کے ساتھ گزر گیا اور آخری عشرہ بالکل قریب آنے کو لگا ہے۔ کسی نے اہم بات یہ کہی ہے رمضان المبارک کے ان عشروں کے بارے میں کہ دہ دواں، دہ رواں، دہ پراں، یعنی پہلے 10 دن تو چل کر جاتے ہیں، دوسرے 10 دن دوڑ کر چلے جاتے ہیں اور تیسرے اور آخری 10 دن اڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بہرحال رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے یہ پورے رمضان کا نچوڑ، عطر اور خلاصہ ہے، اور یہ عتق من النیران، جہنم سے ہماری گردنوں کے بری ہونے کا یہ ذریعہ ہے۔ اور تیسری اہم بات کہ یہ عشرہ شب قدر کی اہم عبادت پانے اور اہم رات کو پانے کا ایک اہم موقع ہے۔ اس میں ہمیں پوری کوشش کرنی ہے، جفاکشی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص اس آخری عشرے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس اہتمام کا ایک طریقہ اعتکاف کا اہتمام ہے، اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی فرمایا شذ میزرہ، کہ آپ اپنی تہبند کس لیا کرتے تھے، کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، ایقظ اہلہ، اپنے اہل خانہ کو بیدار کیا کرتے تھے، عبادتوں کا بہت زیادہ اہتمام ہوا کرتا تھا۔ یہ سب کیوں؟ بطور خاص آخری عشرے میں طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کی نیت سے 1000 مہینے سے بڑھ کر 83 سال سے بڑھ کر عبادت کا ثواب پانے کے لیے اگر ہم نے 10 راتیں محنت میں لگا دی، جفاکشی میں لگا دی، عبادت کے اہتمام میں لگا دی، تو زندگی کا سستا سودا ہے۔ کون آج کے دور میں 83 سال جیتا ہے؟ 83 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب پانے کے لیے اگر ہم 10 راتیں جاگ لیں، عبادت میں گزار دیں تو بہت اچھی بات رہے گی۔ لیکن امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ان راتوں کو ضائع کرتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، 2-2 گھنٹے اور 3-3 گھنٹے کی مسافت سے لوگ راندیر میں، مختلف علاقوں میں جہاں کھانے پینے کے بازار لگتے ہیں، اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے 2-2 3-3 گھنٹے کی گاڑی کا راستہ طے کر کے کھانے پینے آتے ہیں اور پوری رات اس طرح ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ غیر بھی دیکھ کر سوچتے ہیں کہ یہ روزے کا اور بھوک کا مہینہ ہے یا ان کے کھانے کا مہینہ ہے۔ ہم اسلام کا، رمضان کا، روزے کا دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کیا یہ کھانے پینے کے لیے مہینہ آیا ہے؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ ان راتوں کو ہم کھانے پینے میں، ہوٹلوں میں اور عید کی شاپنگ کے نام پر ان راتوں کو ہم ہرگز برباد نہ کریں، ضائع نہ کریں۔ کوئی چپل کی مارکیٹ میں ہے، کوئی کپڑے کی مارکیٹ میں ہے، عید کی شاپنگ کے نام پر 5 راتیں، کئی راتیں ہم برباد اور ضائع کر دیتے ہیں۔ ان مبارک راتوں کو وصول کرنے کی ضرورت ہے، آخری عشرے کو ناقدری سے بچانے کی ضرورت ہے۔ شاپنگ کے نام پر، کھانے پینے کے نام پر، کسی بھی نام پر ہم راستوں میں نہ گھومیں، اسلام اور رمضان کو بدنام نہ کریں۔ آخری عشرے کو پورے طور پر عبادت کے اہتمام میں لگا دیں، اعتکاف میں لگا دیں۔ جو عبادتیں ہم کر سکتے ان تمام عبادتوں کا پورا اہتمام کریں، زکوٰۃ کا صحیح حساب کر کے پوری زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کریں، اور شب قدر کی جو مشہور دعا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ پتہ نہیں زندگی میں آئندہ رمضان کس کو ملے نہ ملے، اس رمضان کو وصول کر لیں اور ٹوٹ کر اپنے رب سے دعا مانگیں، اپنی پریشانیوں کو رب کریم سے حل کروائے۔ اللہ عز و جل کے خزانے کھلے ہوئے ہیں شب قدر میں رب کریم عطا کرنے اور دینے کے لیے، اور ایسی مبارک راتوں پر رب کریم آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا جس کو ہم
عطا کرے، ہے کوئی مغفرت کا طالب جس کو ہم معاف کریں، ہے کوئی روزی کا طالب جس کو ہم روزی عطا کریں، ہے کوئی مبتلا مصیبت جس کی مصیبت ہم دور کریں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ تو اللہ کے خزانے سے یہ لینے کا عشرہ چل رہا ہے۔ ناظرین، درخواست ہے اس کو ضائع نہ کریں۔ امت مسلمہ اسلام کا صحیح تصور، رمضان کا صحیح پیغام انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہماری بد کرداری سے، ہمارے غلط حرکتوں سے رمضان کا اور اسلام کا غلط تصور نہ جائے، اس کا پورا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ رب کریم ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے۔ جو ایام ناقدری کے ساتھ گزر گئے، رب کریم ان ناقدریوں کو معاف فرمائے، اور جو ایام باقی ہے ان کو پوری قدردانی کے ساتھ، عبادتوں کے اہتمام کے ساتھ رب کریم کہنے والے کو اور ہم سب کو اہتمام کے ساتھ گزارنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔